ایوب باب نمبر 41۔ کیا تو لیویاتان اژدہے کو مچھلی کے کانٹے سے پکڑ سکتا یا اس کی زبان کو رسے سے باندھ سکتا ہے؟ کیا تو اس کی ناک چھید کر اس میں سے رسا گزار سکتا یا اس کے جبڑے کو کانٹے سے چیر سکتا ہے؟ کیا وہ کبھی تجھ سے بار بار رحم مانگے گا یا نرم نرم الفاظ سے تیری خوشامد کرے گا؟ کیا وہ کبھی تیرے ساتھ عہد کرے گا کہ تو اسے اپنا غلام بنائے رکھے؟ ہرگز نہیں۔ کیا تو پرندے کی طرح اس کے ساتھ کھیل سکتا یا اسے باندھ کر اپنی لڑکیوں کو دے سکتا ہے تاکہ وہ اس کے ساتھ کھیلیں؟ کیا سوداگر کبھی اس کا سودا کریں گے یا اسے تاجروں میں تقسیم کریں گے؟ کبھی نہیں۔ کیا تو اس کی کھال کو بھالوں سے یا اس کے سر کو ہارپونوں سے بھر سکتا ہے؟ ایک دفعہ اسے ہاتھ لگایا تو یہ لڑائی تجھے ہمیشہ یاد رہے گی اور تو آئندہ ایسی حرکت کبھی نہیں کرے گا۔ یقیناً اس پر قابو پانے کی ہر امید فریب دہ ثابت ہوگی، کیونکہ اسے دیکھتے ہی انسان گر جاتا ہے۔ کوئی اتنا بے دھڑک نہیں ہے کہ اسے مشتعل کرے، تو پھر کون میرا سامنا کر سکتا ہے؟ کس نے مجھے کچھ دیا ہے کہ میں اس کا معاوضہ دوں؟ آسمان تلے ہر چیز میری ہی ہے۔ میں تجھے اس کے اعزا کے بیان سے محروم نہیں رکھوں گا کہ وہ کتنا بڑا، طاقتور اور خوبصورت ہے۔ کون اس کی کھال اتار سکتا؟ کون اس کے زرہ بختر کی 2 تہوں کے اندر تک پہنچ سکتا ہے؟ کون اس کے منہ کا دروازہ کھولنے کی جرت کرے؟ اس کے ہولناک دانت دیکھ کر انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اس کی پیٹھ پر ایک دوسرے سے خوب جڑی ہوئی ڈھالوں کی قطاریں ہوتی ہیں۔ وہ اتنی مضبوطی سے ایک دوسرے سے لگی ہوتی ہیں کہ ان کے درمیان سے ہوا بھی نہیں گزر سکتی، بلکہ یوں ایک دوسرے سے چمٹی اور لپٹی رہتی ہیں کہ انہیں ایک دوسرے سے الگ نہیں کیا جا سکتا۔ جب چھینکے مارے تو بجلی چمک اٹھتی ہے۔ اس کی آنکھیں طلوع صبح کی پلکوں کی مانند ہیں۔ اس کے منہ سے مشعلیں اور چنگاریاں خارج ہوتی ہیں۔ اس کے نتنوں سے دھواں یوں نکلتا ہے جس طرح بھڑکتی اور دہکتی آگ پر رکھی گئی دیگ سے۔ جب پھونک مارے تو کوئلے دہک اٹھتے اور اس کے منہ سے شعلے نکلتے ہیں۔ اس کی گردن میں اتنی طاقت ہے کہ جہاں بھی جائے وہاں اس کے آگے آگے مایوسی پھیل جاتی ہے۔ اس کے گوشت پوست کی تہیں ایک دوسری سے خوب جڑی ہوتی ہیں۔ وہ ڈھالے ہوئے لوہے کی طرح مضبوط اور بے لچک ہیں۔ اس کا دل پتھر جیسا سخت، چکی کے نچلے پاڑ جیسا مستحکم ہے۔ جب اٹھے تو زور آور ڈر جاتے اور دہشت کھا کر پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ ہتھیاروں کا اس پر کوئی اثر نہیں ہوتا، خواہ کوئی تلوار، نیزے، برچھی یا تیر سے اس پر حملہ کیوں نہ کرے۔ وہ لوہے کو بھوسا اور پیتل کو گلی سڑی لکڑی سمجھتا ہے۔ تیر اسے نہیں بگا سکتے، اور اگر گلیل کے پتھر اس پر چلاؤ تو ان کا اثر بھوسے کے برابر ہے۔ ڈنڈا اسے تنکا سا لگتا ہے اور وہ شمشیر کا شور شرابہ سن کر ہنس اٹھتا ہے۔ اس کے پیٹ پر تیز ٹھیکرے سے لگے ہیں، اور جس طرح اناج پر گہنے کا آلہ چلایا جاتا ہے اسی طرح وہ کیچڑ پر چلتا ہے۔ جب سمندر کی گہرائیوں میں سے گزرے تو پانی ابلتی دیگ کی طرح کھولنے لگتا ہے۔ وہ مرہم کے مختلف اجزاء کو ملا ملا کر تیار کرنے والے اتار کی طرح سمندر کو حرکت میں لاتا ہے۔ اپنے پیچھے وہ چمکتا دھمکتا راستہ چھوڑتا ہے، تب لگتا ہے کہ سمندر کی گہرائیوں کے سفید بال ہیں۔ دنیا میں اس جیسا کوئی مخلوق نہیں، ایسا بنایا گیا ہے کہ کبھی نہ ڈرے۔ جو بھی اعلیٰ ہو اس پر وہ حقارت کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ وہ تمام رعبدار جانوروں کا بادشاہ ہے۔